نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ 12 چیزیں اور ان کے لاجواب فائدے۔ 1، انجیر بڑھاپا اور اس میں آنے والی کمزوریوں کو روکتی ہے۔ 2، گوشت ہڈیوں کو مضبوط اور جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ 3، زیتون ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے، ان غذاؤں کو کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے اور آپ کو گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور جب آپ گوشت کو بنا روٹی یا چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بےحد پسند تھا۔ آپ کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ جگر کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبیذ ہر قسم کے جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کے وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کو لیول کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی کئی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجور ہی ہے، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوا کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔
کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھی اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ ساتھ کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجوروں کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغی ہو یا جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے۔ جو کا دلیا اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، گھیا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانیں وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کو استعمال کرنا شروع کریں۔ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بے جا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بے جا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدے مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔
انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہا، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتا ہے اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند ہے۔ انگوروں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج سے بچاتے ہیں۔ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں صرف انگور استعمال کرنے سے۔ انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے اور بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی، اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے اور انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیونو سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بے حد مفید ہے اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یادداشت تیز کرتے ہیں اور آپ کے اسٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں تو یہ بہترین کیسے نہ ہوں۔ یہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ان چیزوں کا میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ 1 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے موٹاپا اور دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر ہم عمل کر لیں، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے پر چھانے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانیں ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں لیکن ان چیز پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیں جس دن ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔